آج ویو 360 میں امریکہ نے کن پاکستانیوں کے ویزوں پر پابندی عائد کی ہے؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی وضاحت۔ تحریک لبیک کے رہنماؤں کی ضمانت پر رہائی کا فیصلہ انتہا پسندی کے خلاف حکومت پاکستان کی کوششوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اور پاکستان کے لیے IMF کے بیل آؤٹ پیکج کا جائزہ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ پاکستان سے ہر سال بڑی تعداد میں سیاحت، تعلیم اور کاروبار کے لیے شہری امریکہ کا رخ کرتے ہیں، مگر امریکہ پاکستان پر ویزوں کے اجرا سے متعلق پابندیوں پر غور کر رہا ہے۔ پاکستان اس وقت ان 10 ملکوں کی فہرست میں شامل ہے جن پر اس لیے ویزا پابندیاں لاگو ہو سکتی ہیں کیونکہ امریکی حکومت کے مطابق وہ اپنے ایسے شہریوں کو بروقت واپس نہیں لیتے جو امریکہ میں ویزے کے میعاد سے زیادہ وقت گزارتے ہیں یا پھر جنہیں امریکہ سے ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان پچھلے تقریباً 1 سال سے زیر غور ہے، لیکن حال ہی میں امریکہ نے کچھ پاکستانیوں کو ویزا جاری کرنے پر پابندی عائد کی ہے اور کئی کو وطن واپس بھی بھیج رہا ہے۔ اسی کی تفصیل آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کو بھی پیش کی اور پھر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کچھ تفصیلات دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے قانون کے تحت ویریفیکیشن کے پروسیس میں سے گزرنا ہے، کیونکہ اکثر یہ وہ لوگ ہیں جو 70 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں امریکہ گئے ہیں، پرانے پاسپورٹ ہوا کرتے تھے اور پرانے ID کارڈز، مشین ریڈیبل پاسپورٹ تب نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس کا ایک پروسیس ہے، اس پہ وقت لگتا ہے۔ ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں اور ہماری اب اس میں خاصی پیش رفت بھی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ تو وہ 3 افراد ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ پروسیس سٹریم لائن ہو جائے گا تو وہ جو لمیٹڈ سینکشن ہے ختم ہو جائے گا۔ پاکستانی عام شہری اس سے متاثر نہیں ہو رہا۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت تقریباً 70 ایسے پاکستانی ہیں جن کو ملک بدر کیا گیا ہے، جو کل پاکستان واپس پہنچیں گے، اور اس کے علاوہ 3 ایسے افسران ہیں جن کا تعلق ویزوں کے اجرا سے ہے، جو پاکستانی ہیں اور جن کو ویزا جاری کرنے کے مطابق جو ہے ویزا جاری کرنے کے حوالے سے امریکہ نے پابندیوں کا نشانہ اس وقت بنایا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کے شہریوں کے لیے ویزا کا جو اجرا ہے وہ اس وقت ختم نہیں ہوا، بہرحال 3 افسران ایسے ہیں جن کے ویزا پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے محکمہ تجارت نے 12 غیر ملکی کمپنیوں کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اور ان میں سے ایک پاکستانی کمپنی بھی ہے۔ امریکی محکمہ تجارت کے بیان میں پاکستانی کمپنی کا نام اور مقام کے بارے میں تو کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ کمپنی کو پاکستان کی غیر محفوظ جوہری سرگرمیوں کے لیے کنٹرول ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی وجہ سے ممنوعہ فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق یہ کمپنیاں اور افراد اگر برآمدات سے متعلق انتظامی ضابطۂ کار کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر انہیں جرمانے کے ساتھ ساتھ پابندیوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کو ضمانت پر رہا کرنے کا آج حکم دیا ہے۔ عدالت نے پیر افضل قادری کی ضمانت طبی بنیادوں پر 15 جولائی تک منظور کی ہے، جبکہ خادم رضوی کو ضمانتی مشلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم سنایا ہے۔ دونوں مذہبی رہنماؤں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کئی مقدمات زیر سماعت ہیں، جن میں لوگوں کو تشدد اور توڑ پھوڑ پر اکسانے اور قومی اداروں کے بارے میں تضحیک آمیز الفاظ استعمال کرنے کے الزامات شامل ہیں۔ تحریک لبیک نے سپریم کورٹ کی جانب سے مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو توہین مذہب کے الزام سے بری کرنے کے خلاف گزشتہ سال نومبر میں ملک بھر میں پرتشدد احتجاج کیا تھا، جس کے چند ہفتوں بعد ہی حکام نے پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے اس کی پوری قیادت اور سینکڑوں کارکنوں کو حراست میں لے لیا تھا۔ خادم رضوی اور افضل قادری اس کے بعد سے سرکاری تحویل میں ہیں۔ اس معاملے کے کچھ اہم پہلوؤں کے بارے میں ہم بات کریں گے بذریعہ فون اس وقت سینئر تجزیہ کار حسن عسکری رضوی سے۔ رضوی صاحب بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا۔ یہ بتائیے گا کہ جب ان رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا تو اسے بہت ایک اہم قدم قرار دیا گیا تھا حکومت کی انتہا پسندی کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے، اب ضمانت پہ رہائی کا حکم کیا ظاہر کرتا ہے، خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمات درج ہیں؟ دیکھیے، جو ان کو ضمانت ہوئی ہے وہ بھی قانون ہی کے مطابق، گرفتاری بھی قانون کے مطابق تھی اور اب جو ضمانت ہوئی ہے وہ قانون کے مطابق ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ قانون کیا ریگارڈ کریں گے اور جس قسم کی حرکتیں پہلے قانون انہوں نے وائلیٹ کیے تھے وہ نہیں کریں گے، اور اگر فرض کیجئے وہ کچھ عرصے کے بعد وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو پہلے تھا تو میرا خیال ہے پھر ان کی دوبارہ گرفتاری عمل میں جو ہے لائی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ تو ضمانت پہ ہیں
تو یہ وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا دوبارہ وہ ایک ایجیٹیشنل رویہ جو ہے اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں. یہ بتائیے، ہم نے ماضی میں بھی کئی مرتبہ پاکستان میں دیکھا ہے کہ حکومت کسی تنظیم پہ پابندی عائد کرتی ہے یا کسی کو حراست میں لیتی ہے، لیکن عدالت میں یا تو اس کے خلاف شواہد ایسے نہیں ہوتے کہ اس کو کوئی ایسی سزا دی جا سکے یا اس کو حراست میں طویل عرصے تک رکھا جا سکے، یا پھر جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف فی الحال کوئی پابندیاں تو نہیں ہیں تحریک لبیک کے خلاف، لیکن پھر وہی ہوا کہ حکومت نے کریک ڈاؤن کیا لیکن عدالت نے چھوڑ دیا. تو یہ عدالتوں اور حکومت کے درمیان ایک جو گیپ ہمیں نظر آتا ہے، یہ کتنا پاکستان کے فیوچر کے لیے، خاص طور پہ جب پاکستان انتہا پسندی پر کریک ڈاؤن کر رہا ہے، کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے آگے چل کے کوششوں پہ؟ دیکھیے، ضمانت کی پروویژن تو بہت سے جگہ پہ موجود ہے جن کو گرفتار کیا جاتا ہے. پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کو جو ضمانت پہ رہا کیا گیا ہے کہ کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ رہا جو ہے وہ کیا گیا ہے. ایک طرح کی ایک اپرچونٹی ہے ان کو دی گئی ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ اسی رویے پہ نہیں چلیں گے جس رویے پہ پہلے چل رہے تھے. تو اگر اسی قسم کی کوئی حرکت ہوگی تو پھر میرا خیال ہے دوبارہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. جہاں تک لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ وقتی طور پر واقعات کے ضمن میں کیا جاتا ہے، اور پھر اگر پورا ایویڈنس آپ کے پاس نہ ہو تو کورٹس ان کو یا تو چھوڑ دیتی ہیں یا ضمانت پہ دیتے ہیں. ضمانت پہ دینے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے کچھ کمٹمنٹ کی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں اپنے سر لی ہیں، اور وہ وقت بتائے گا کہ کس حد تک اس شرائط پہ اترتے ہیں. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان FATF کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہا ہے کہ اس کو گرے لسٹ سے ہٹایا جائے، اور خدشہ یہ بھی ہے کہ پاکستان شاید بلیک لسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو آج کا واقعہ ہے، اس کا آپ کیا کوئی دیکھتے ہیں کہ یہ کانورسیشن میں شامل ہوگا، اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے پاکستان کی FATF کے ساتھ مذاکرات پہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایشو وہاں نہیں تھا. وہ اصل میں جو ایشو پاکستان کا جو جگہ چل رہا ہے وہ منی لانڈرنگ کا ایشو ہے، اور یہ کہ جو یہ انتہا پسند تنظیمیں ہیں جن کے نام بھی لیے گئے ہیں، وہ پیسہ ادھر سے ادھر شفٹ کرتے ہیں، کچھ چیریٹی کے نام پہ حاصل کر کے انتہا پسندی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان نے کچھ کارروائیاں تو کی ہیں، صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان نے کچھ تبدیلیاں قوانین میں کی ہیں، کچھ نئے قوانین آئے ہیں، اس سے کیا وہ تسلی کر سکتے ہیں. جس ٹرانسپیرنسی کی ضرورت، جس ٹرانسپیرنسی کا مطالبہ کر رہا ہے FATF کا پاکستان، وہ دکھا سکتا ہے. یعنی کیونکہ تحریک لبیک بھی ان تنظیموں میں شامل ہے جو پاکستان بھر میں چندہ جمع کرتی ہیں. حسن عسکری رضوی ہمارے ساتھ تھے بذریعہ فون. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے روس کے شہر سوچی میں ملاقات کر رہے ہیں. اس ملاقات میں ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ کشیدگی کا خود ذمہ دار ہے، اور وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ ٹرمپ انتظامیہ صورتحال میں بہتری لانے کے لیے کیا سوچ رہی ہے. آج کی ملاقات سے قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے برسلز میں یورپی اتحادیوں سے ملاقات کی اور ایران سے درپیش خطرے کے حوالے سے حساس معلومات بھی انہیں پیش کی. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی چیف فیڈریکا موگرینی کا کہنا ہے کہ یورپی وزراء نے مائک پومپیو کو واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر کاربند رہتے ہوئے امن قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ سب سے ذمہ دارانہ رویہ یہ ہوگا کہ فوجی سطح پر کشیدگی میں زیادہ سے زیادہ کمی لائی جائے اور معاملات کو بڑھایا نہ جائے. اور دوسری طرف جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم ایران کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے ایٹمی وعدوں کو پورا کرے، اور اس نیوکلیئر ڈیل کے مکمل نفاذ کے لیے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. یورپی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات میں متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ پر تیل بردار جہازوں پہ ہونے والے حالیہ حملے کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی. اور امریکہ کے خصوصی مندوب برائے ایران برائن ہک نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے واقعے کی تحقیقات کے لیے امریکہ سے مدد مانگی ہے جو وہ فراہم کرنے پر راضی ہے. تاہم انہوں نے یہ واضح کرنے سے انکار کر دیا کہ کیا امریکہ اس واقعے میں ایران کو ملوث سمجھتا ہے یا نہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز بھی آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. تو آئیے facebook.com/VOA Urdu کے پیج پہ جہاں آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ بآسانی ملے گی، اور اس کے علاوہ خصوصی فیس بک لائیو انٹرویوز بھی. پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے IMF کے ساتھ $6 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کا معاہدہ تو طے پا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس پروگرام پہ عمل درآمد کر پائے گا. پاکستان 1950 میں IMF کا ممبر بنا تھا اور 1958 سے لے کے اب تک یہ 22واں قرضہ ہوگا.
اور 13واں بیل آؤٹ پیکج یعنی مشکل ترین معاشی حالات میں لی جانے والی امداد. اس وقت بھی پاکستان IMF کا 5.8 ارب ڈالرز کا مقروض ہے. تازہ ترین ڈیل کی خبر آنے کے بعد پاکستان کی اسٹاک مارکیٹس سنبھل نہیں پا رہی. معیشت کے انڈیکیٹرز بھی اگر ہم دیکھیں تو اچھے نہیں ہیں. 2018 میں پاکستان کی معیشت کا حجم 312 ارب ڈالرز تھا جو کہ رواں مالی سال کے اختتام تک 280 ارب ڈالرز تک سے بھی کم ہو سکتا ہے. تجارتی خسارہ ممکن ہے کہ کم ہو کر 31 ارب ڈالر سے 29 ارب ڈالرز پہ پہنچ جائے, لیکن دوسری جانب مہنگائی جس سے عوام سب سے زیادہ پریشان ہے گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں اس مالی سال کے آخر تک تقریباً 2 گنا ہو جائے گی اور مہنگائی کی شرح بھی 4% سے بڑھ کے 7.5% تک جا سکتی ہے. IMF کی ڈیل سے متعلق تازہ ترین کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کے لیے چلیں گے ہمارے نمائندہ اسد اللہ خالد کی جانب جو واشنگٹن DC میں قائم IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر موجود ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اسد اللہ خالد, یہ بتائیے گا کہ اس وقت لیٹسٹ کیا بات چیت ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سینز, کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ سارا, جو ابھی ریسنٹ ہم نے دیکھا اوور دا ویکینڈ 6 ارب ڈالر کا معاہدہ, ابھی تک کافی اس کی ڈسکشن ہر طرف چل رہی ہے. آج بھی اس حوالے سے پاکستان میں بھی ذکر رہا, لیکن IMF ہیڈ کوارٹرز میں جو ایگزیکٹو بورڈ کی کل کی میٹنگ تھی اس میں اس کا اپروول نہیں آیا ہے, جو کہ سرٹنلی اٹس لنکڈ ود دیٹ. اس اپروول کے بعد جو ہے یہ فنڈز ریلیز کیے جائیں گے. لائکلی جون میں جو ہے یہ ایکچوئل پاکستان جو ہے وہ IMF کے پروگرام میں دوبارہ سے انٹر ہوگا. تو ابھی اگلے کچھ دن کا جو پروسیس ہے وہ اسی طرح سے چلے گا. اگلی میٹنگ جو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی ہے وہ 17 کو ہے. تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ IMF شاید اگر FATF کی کنسیڈریشنز جو ہیں, جس طرح سے ڈاکٹر حفیظ پاشا کی جانب سے کہا گیا کہ FATF کی جو بھی ریکمنڈیشنز آتی ہیں, جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ بھی شاید IMF کی اوور آل اس پیکج پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. بندوں کے کانٹروڈکٹری رائے بھی ہے اس پہ, لیکن اس کے باوجود 17 کو FATF کی میٹنگ کا جو ہے رزلٹ لائکلی ہم دیکھیں گے. 20 کو اس کے بعد IMF بورڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے, تو اگلی 17 یا 20 کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید اس حوالے سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ سکے گا. اور اپروول فارمل اپروول جو کہ سیریمونیل بھی ہم کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس حد تک جب چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد واپس جانے کے امکانات نہیں ہوتے. لیکن کافی ٹف جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس پہ سرٹنلی ڈیبیٹ ابھی تک جاری ہے. اسد, کوئکلی آپ ہمارے ویورز کو یہ بھی بتا سکیں کہ IMF پہ تو پرانا قرضہ ہم نے بتایا کہ 5.8 بلین ڈالرز کا اس وقت پاکستان کے اوپر ہے. اس کے علاوہ بھی کئی قرضے ہیں جو مسلسل بڑھ رہے ہیں. تو اگلے 3 سے 5 سالوں کے درمیان جو لونز ہیں ان کی ادائیگیوں کا بوجھ کہاں تک پہنچ جائے گا پاکستان پہ؟ سارا کافی کریٹیکل ہے. اس سال میں ہم نے تقریباً 9 سے 10 ارب ڈالر جو ہے پاکستان نے پے کرنے ہیں انٹرنیشنل پیمنٹس جو ہیں, جو بیرونی ادائیگیاں ہیں اس مد میں. اور اگر ہم 2026 تک کا 30 جون 2026 تک کا جائزہ لیں, جو کہ فیبروری 2018 کے نمبرز تھے, تب تک کے نمبرز کو لے کے, جس میں IMF کا یہ والا نمبر شامل نہیں ہے, یہ لون شامل نہیں ہوگا, اور آنے والے جو 3 ارب ڈالر کی بات کی جا رہی ہے ورلڈ بینک اور IMF سے, وہ شامل نہیں ہوگا. 31 ارب ڈالر پاکستان نے واپس کرنے ہیں 2026-30 جون تک, جو کہ وہ قرضے تھے جو فیب میں پاکستان کے اوپر تھے. اور اس طرح کی پیمنٹس کے ساتھ, اس طرح کی پیمنٹ پلان کے ساتھ کس طرح آگے جایا جائے گا, وہ کافی ڈائسی سچویشن ہے. اور خاص طور پہ جب پاکستان میں اندرونی قرضے جو ہیں وہ بھی کنٹینیوسلی بڑھ رہے ہیں, اور اس سال میں اب تک 10 ماہ میں 3,300 ارب کے نوٹ پرنٹ ہو چکے. تھینک یو ویری مچ. اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے IMF کے ورلڈ ہیڈ کوارٹر کے باہر سے, بہت شکریہ اسد. پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کی بھی اس وقت شدید ضرورت ہے تاکہ قرضے بھی اتارے جا سکیں اور درآمدات کا بل بھی ادا کیا جا سکے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 3 مئی کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک کے پاس تقریباً 16 ارب ڈالرز کے زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں. ان میں PTI حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور چین سے ملنے والی رقوم بھی شامل ہیں. تو اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے, پاکستان کو کیا کرنا ہوگا, اس بارے میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر زبیر اقبال. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ شو کے لیے وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم سن رہے تھے پہلے کہ جی 8 سے 12 ارب ڈالر تک کا بیل آؤٹ پیکج ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اینڈ میں ملے 6 ارب ڈالرز. جی کیا ظاہر کرتا ہے, کیا ضرورت پوری ہو سکتی ہے پاکستان کی؟ دیکھیے, یہ ضرورت کی بات نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کہ جہاں تک IMF کے لون کا معاملہ ہوتا ہے اس کا تعلق پروگرام کی انٹینسٹی پہ ہوتا ہے. اگر پروگرام اسٹرانگ ہوتا ہے تو اس کی بیسس پہ پیسے زیادہ ملتے ہیں, اگر اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا تو پیسے ذرا کم ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی مشکل ہے کہ اس وقت IMF کے اوپر دوسری ملکوں کی بھی بہت زیادہ ریکویسٹ ہیں.
اس لیے جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کو بانٹنا ہے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو جو ریسورسز مل رہی ہیں 6 بلین کے قریب, اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہوگا کہ جو اگلے 4-5 سال میں ہم نے ری پے کرنا ہے آئی ایم ایف کو, وہ رول اوور کر دیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کو ری پیمنٹ کی مشکلات پیدا نہ ہوں. یہ بتائیے, حکومت پہ بہت زیادہ یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ دیر کر دی, پہلے جاتے 8-10 مہینے لگا دیے. اگر پہلے چلے جاتے آئی ایم ایف کے پاس تو کیا شرائط میں کسی قسم کا کچھ ڈفرینس ہم دیکھتے؟ نہیں, اس کی 2 وجوہات ہیں. دیکھیے, جب اس قسم کے پروگرام کے لیے آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آئی ایم ایف پری کنڈیشنز لگاتا ہے, پرائر ایکشنز ہوتے ہیں. آج سے 8 مہینے پہلے وہ پرائر ایکشنز مقام پہ نہیں تھے, تو ان کے بغیر کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی تھی کہ آئی ایم ایف سیریسلی اس معاملے کو کنسیڈر کرے. ان میں وقت لگتا ہے. یقیناً یہ درست ہے, میں مانتا ہوں کہ وہ ایکشن جلدی لے سکتے تھے اور لینے چاہیے تھے. یقیناً تاخیر کی گئی, اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوئیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ممالک اپنی جو نئی گورنمنٹس آتی ہیں ان کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا مشکلات ہیں اور کس طرح وہ حل ہو سکتی ہیں اور اس کے کس قسم کے سیاسی اثرات ہوں گے. ان کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان نے جو کیا ہے کوئی غلط بات نہیں کی, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ فیصلہ جلدی کرنا چاہیے تھا بنسبت اتنی دیر کے بعد. اور پرائر ایکشنز کا جو آپ نے ذکر کیا, تو پرائر ایکشن سے مراد یہ ہے کہ جس طرح روپی کو فری فلوٹ ہونے دیا, جس طرح سبسڈیز کم کی جا رہی ہیں, چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, یہ ایسے ایکشنز تھے جن کو آئی ایم ایف نے اب دیکھا ہے اور ان کو نظر آیا کہ پاکستان نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی ضرورت تھی. اب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ کہ $6 ارب دینے کا مقصد بڑا یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کو لونز ری پے کرنے تھے وہ رول اوور ہو جائیں. تو پھر پاکستان کی عوام کے پاس آیا کیا؟ ملک کے جو چیکنگ اکاؤنٹ ہے اس میں آیا کیا پھر؟ دیکھیے, یہ چیکنگ اکاؤنٹ میں پیسے جانے کی بات نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس قسم کی پالیسیز فالو کر رہے ہیں. یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ پراپر قسم کی پالیسیز اختیار کریں جس کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے بلکہ ان کو حل کیا جائے. اسی لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ٹیکسز بڑھائے جائیں, ایکسپینڈیچر کو کنٹین کیا جائے, اسٹیٹ انٹرپرائزز کی ایفیشنسی بڑھائی جائے, سبسڈیز کم کی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوگا کہ ملک کے اندر جو پرائسنگ ہے وہ اس قسم کی ہو کہ وہ مارکیٹ کو ریفلیکٹ کرے, وہ ان ریئلسٹک قسم کی پرائسنگ نہ ہو کہ اس کو نقصان ہوتا ہے. جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جہاں تک ایکسچینج ریٹ کا معاملہ تھا اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت یہی تھی کہ بڑا اوور ویلیوڈ روپی تھا, اس کو ریئل لیول پہ لانا ضروری تھا, تو اس لیے اس قسم کی ایڈجسٹمنٹ کرنا ضروری تھا. تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایکشنز لینے ضروری ہوتے ہیں چاہے آپ کو آئی ایم ایف سے پیسے ملے نہ ملے. تو پرائر ایکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو اس مقام پہ لے آتا ہے کہ اس کے بعد جو آپ پالیسی لے رہے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوگی اور اس مقام پر آئی ایم ایف آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا. ماضی میں بھی پاکستان نے آئی ایم ایف سے قرضے لیے ہیں لیکن پروگرامز کمپلیٹ نہیں کیے. پاکستان نے آئی ایم ایف کے کئی پروگرامز نہیں کیے. تو ایک تو یہ کہ جب ماضی میں نہیں کیے تو کیوں آئی ایم ایف, کس طرح سے کیا کنڈیشن ہوتی ہیں کہ آئی ایم ایف پھر آپ کو قرضہ دینے پہ راضی ہو جاتا ہے؟ 1 نمبر 2, اگر ماضی میں نہیں کر سکے تو اس مرتبہ کیسے پروگرام پورا کر سکیں گے گیون دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز؟ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دا ریزن کہ آئی ایم ایف نے صرف اتنے پیسے کم دیے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ پاکستان کو پہلے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس حد تک پاکستان اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے گا, اور اگر نہیں کرتا تو پھر آئندہ ان کو پیسے نہیں ملیں گے. اسی لیے کم دیے گئے ہیں, ان کو دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے بعد اگر پاکستان ایفیکٹولی اپنے پالیسیز کو اختیار کرتا رہے تو شاید آئی ایم ایف ایک نیا پروگرام کرنے کے لیے تیار ہو جائے جس میں زیادہ ریسورسز مل جائیں. لیکن اس کی بیسک کنڈیشن یہی ہے کہ آپ کو امپلیمنٹیشن کرنا ہوگی جو یقیناً اب تک ویریبل رہی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آج کابینہ نے ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی منظوری دی ہے اور حفیظ شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ریونیو حاصل کرنا نہیں بلکہ ڈیڈ ایسٹس کو معیشت کا حصہ بنانا ہے. کتنی فائدہ مند ہوتی ہیں یہ اسکیمیں, اور اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیے, یہ ایک پری کنڈیشن تھی بیسکلی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ بنا دیا جائے جس کے اوپر پھر ٹیکسز بعد میں لگ سکیں. جو کمپلیکیشنز تھیں, جو ڈسپیوٹس تھے, وہ اس ایمنسٹی اسکیم کے بعد ختم ہو جانے چاہیے. یہ ڈٹرمن ہو جانا چاہیے کہ کتنے ایسٹس ہیں اور کس کے پاس ہیں اور ان کو کس قسم کا ٹیکس لگایا جائے گا. آئندہ جو ٹیکس لگیں گے وہ زیادہ افیکٹو ہوں گے بنسبت پہلے کے. اسی کا مقصد ٹیکس ایمنسٹی. ٹیکس ایمنسٹی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس سے آپ ریونیو جنریٹ کریں. آلرائٹ, بہت کمپلیکس ٹاپک ہے اور زبیر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس کو بریک ڈاؤن کیا. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم اپنے ویورز کے لیے جو ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com اس پہ مزید تفصیل میں ڈسکس کرتے رہیں گے. سو ہماری ویب سائٹ پہ ضرور آئیے. بہت شکریہ زبیر صاحب. شکریہ. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں.
لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. کہتے ہیں کتاب کو اس کی جلد سے نہیں پرکھنا چاہیے، یعنی کسی کے ظاہری اوصاف سے اس کی شخصیت، اسے کردار کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. واشنگٹن ڈی سی کے قریب ان دنوں ایک کالج میں کچھ انسانوں نے کتابوں کا روپ دھار لیا ہے. وہ کیا کہانی سنا رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم آج کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں. امریکی ریاست ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا کی ایک کمیونٹی کالج کی لائبریری میں طالب علموں کو کتابیں پڑھنے کے بجائے انسانوں کو پڑھنے کا موقع ملا، یعنی انسانی کتابیں پڑھنے کا. پیٹریشیا کوپر ہیومن لائبریری نامی اس ایونٹ کی تفصیلات بتاتی ہیں. اس لائبریری کا مقصد اپنی کمیونٹی کے ان لوگوں سے بات کرنا اور انہیں جاننے کی کوشش کرنا جن سے ہو سکتا ہے آپ عام طور سے اپنے تعصبات یا معاشرے کے منفی نہ کرتے ہوں. اس پروجیکٹ کا مقصد ان دیواروں کو توڑنا ہے. اس کالج کے اہلکار افسر نجیب باہا بخوبی سمجھتے ہیں کہ ایسی رکاوٹیں دور کرنا کیا معنی رکھتا ہے. نجیب کی رنگت گوری اور نام عربی ہے. لوگوں کو اکثر یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے. وہ بتاتے ہیں کہ انہیں کئی بار ایئرپورٹس پر سیکیورٹی کی جانب سے روکا گیا کیونکہ وہ ایک روایتی افغان جیسے نہیں لگتے. میرا مقصد ہے لوگوں کو ان مشکلات کے بارے میں بتانا جن سے میں گزرا ہوں. ہمیں کسی کی جلد کی رنگت اور کسی کے نام پر نہیں جانا چاہیے. کبھی بھی لوگوں کو ان کے خاندانی نام یا لہجے کی بنیاد پر نہیں پرکھنا چاہیے. اینجل ناویا کو نجیب کی اس گفتگو کی وجہ سے ایسے مسائل سے آگہی ہوئی جن کا انہیں پہلے کوئی علم نہیں تھا. اتنی معمولی سی باتیں جیسے کسی کا نام یا کسی کا تعلق اس ملک سے ہے اتنے بڑے مسائل کا سبب بھی ہو سکتی ہیں. اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کونی رابنسن نے بھی ایک انسانی کتب کا رول ادا کیا اور اپنی گھریلو تشدد سے بچ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کہانی دوسروں کو سنائی. کونی کہتی ہیں کہ کالج کی تعلیم نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ ظلم سے چھٹکارا پا کر ایک نئی زندگی شروع کر سکیں. جب میں طالب علموں سے بات کرتی ہوں تو میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے تعلیم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ تعلیم کا حصول بہت اہم ہے. فنکار برائن ڈیلی نے اپنے 113 ملکوں کے سفر کی کہانی سنائی جہاں انہوں نے لوگوں کی تصویریں اتاری اور ان کو لفظوں کی ایک کڑی دے کر ایک لفظ میں اس کا جواب مانگا جیسے کہ محبت، آزادی اور جنگ. لفظ جنگ جو جنوبی افریقہ میں انصاف، آزادی اور امن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. شام کے ریفیوجی کیمپس میں جب میں نے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے جنگ کو آنسو، بھوک، خوف اور تباہی جیسے الفاظ سے جوڑا. ہیومن لائبریری پروجیکٹ کو بین الاقوامی سطح پر پھیلانے کے لیے اب دنیا بھر کے کالجز میں اس طرح کے ایونٹس کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی کہانیاں جان کر ایک نئی دنیا سے متعارف ہوں اور دقیانوسی روایات کو ترک کریں. ڈیبرا بلاک کے ساتھ سہر ماجد، وائس آف امریکہ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360 پروگرام میں. آپ کن موضوعات پہ رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر بحث و مباحثہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں ضرور بتائیے. اس کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ. ایڈریس ہے facebook.com/waveurdu. اس پیج پہ آپ کو ہماری تمام تر رپورٹس بھی ملیں گے جو ہم شو میں شامل کرتے ہیں جن پہ آپ براہ راست ہمیں اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، ہم سے انگیج کر سکتے ہیں. تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں